الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا کرتا ہوں اللہ رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پیغمبر کی اتباع کے نتیجے میں اللہ رب کریم خود ہی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ مختصر نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم کی محبت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، آپ کے ساتھ محبت کرنے سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا اصل محور اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ جو شخص، دنیا کا جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات سے زیادہ محبت نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ سے نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے، اللہ رب کریم ضرور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ میں اس کے لیے نمونے کے طور پر صحیح بخاری سے ایک حدیث اختصاراً عرض کروں گا۔ جو حدیث تو بڑی طویل ہے، لیکن اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حدیث بھی بڑی معروف ہے، آپ میں سے ہر ساتھی اس حدیث کو جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے 6 سال بعد 6 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے، مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے انہیں حدیبیہ کے مقام پر رکنا پڑا، جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 12 کلومیٹر پہلے۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کو چونکہ پتہ چل چکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو انہوں نے نگرانی کے لیے، جاسوسی کے لیے جن لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں کے کمانڈر تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے۔ اختصاراً مشرکین مکہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو سفیر آئے وہ 5 سفیر تھے۔
ان سب کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اختصار کروں گا۔ وہ آنے والے سب سے پہلے جو آئے وہ بدیل بن ورقہ تھے رضی اللہ عنہ۔ مشرکین مکہ کی طرف سے دوسرے سفیر آئے عروہ بن مسعود الثقفی، اور تیسرے سفیر بنو کنانہ سے تھے جن کا نام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حلیس بن علقمہ لکھا ہے، اور چوتھے سفیر مکرز بن حفص، اور پانچویں اور آخری سفیر تھے سہیل بن عمرو۔ یہ سفیر آئے ایک دوسرے کے بعد۔ ان سفیروں میں عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، اور آتے ہی سب سے پہلے جو اس نے کہا، صحابہ کرام کو دیکھتے ہی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف نسل اور مختلف قوم و قبائل سے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے اور فرمایا امسس بذر اللات، اے عروہ اپنے معبود اور اپنے بت لات کی شرمگاہ کو تو چوس، نحن نفر عنہ وندعہ، تجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو چھوڑ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے آخری خون کے قطرے تک اللہ کے پیغمبر کی حفاظت میں لڑیں گے۔ عروہ بن مسعود گفتگو شروع کرتے اور ان کی عادت تھی بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تلوار کی انی سے ان سے ہاتھ کو دور کرتے اور فرماتے اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، اپنے ناپاک ہاتھ کو محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ داڑھی سے دور کر دے۔ بہرحال عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جب واپس گئے مشرکین مکہ کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا تعارف پیش کیا، محبت کا انداز پیش کیا۔ کیا کہا؟ کہنے لگا اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، اللہ کی قسم ہے میں دنیا کا چپا چپا گھوم چکا ہوں، میں قیصر کے پاس گیا، کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، واللہ اللہ کی قسم ان رأیت مالکا قط، میں نے آج تک ایسا کوئی حاکم نہیں دیکھا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اندر جتنے بادشاہ دیکھے، ان کے نمائندے دیکھے، ان کے ساتھی دیکھے، لیکن اللہ کی قسم ہے آج تک میں نے کسی بادشاہ کے ساتھی کو اس کی اتنی عزت، اس کا اتنا احترام اور اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے ان تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، میں نے دیکھا جتنی دیر وہاں رہا جب بھی اس شخص نے، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے منہ سے لعاب، تھوک، بلغم نیچے پھینکنا چاہا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے لعاب کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا ہو۔ جو ہی میں نے دیکھا آپ کا لعاب گرا ہے آپ کے کسی صحابی کے ہاتھوں پر، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لیا، فَدَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور اس صحابی نے اسی لعاب کو اپنے چہرے پر ملا، اپنے جسم پر ملا۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ محبت تھی، یہ صحابہ کرام کی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت تھی۔ اور میں یہ عرض کر چکا
کہ نبی کے ساتھ محبت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے لیے ان لعاب کے قطروں کو اپنے جسم پر مسل رہے تھے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، میں نے دیکھا آپ کی زبان جو ہی حرکت کرتی، آپ کے ایک حکم پر سارے صحابہ دوڑ پڑتے، سارے دوڑتے کہ یہ کام سب سے پہلے میں کر لوں، سب کی یہ چاہت تھی۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، میں نے دیکھا کہ جب اس پیغمبر نے وضو کیا، جب اس پیغمبر نے وضو کیا، مجھے لگتا یوں تھا کہ وضو کے پانی کے قطرات پر صحابہ کی آپس میں جنگ ہو جائے گی، ایک قطرہ بھی انہوں نے زمین پر گرنے نہیں دیا، وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسم پر مسل رہے تھے، یہ محبت تھی۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر آپ کے صحابی گفتگو کرتے اتنی دھیمی انداز میں، اتنی پست آواز میں کہ پیغمبر کو وہ آواز بڑی مشکل سے سنائی دیتی تھی۔ آپ کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری ساری نیکیاں برباد کر دے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی آواز اتنی اونچی تھی کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، لوگو میرا والد خطاب جب مکہ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آواز لگاتا، بولتا، تو مکہ کے دو پہاڑوں کو میرے والد کی آواز ٹکرا کر گونجتی تھی، گونج پیدا ہو جاتی، ایسی آواز۔ لیکن جب بھی پیغمبر کے سامنے بیٹھتے، گفتگو کرتے، بخاری اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پوچھتے، عمر کیا کہا؟ آواز پیغمبر تک نہیں جاتی تھی۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا، یہ محبت تھی۔ عروہ بن مسعود نے کہا، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کی تعظیم یوں کرتے ہیں کہ میں نے مسلسل غور کیا، کسی ایک صحابی نے مستقل ٹک ٹکی باندھ کر پیغمبر کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ادب، احترام، روب یہ ہے کہ فوراً چہرہ جھکا لیتے، پیغمبر کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ جھکا لیتے، نظریں جھکا لیتے، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ احترام ہے، یہ ادب ہے صحابہ کرام کا۔ یہی حدیث آگے چل کر، بڑی حدیث طویل ہے، سہیل ابن عمرو آیا، بات چیت ہوئی، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ صلح نامہ پہ کیا لکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کاتب بلایا، اور کاتب کون تھے؟ سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بخاری اٹھائیے۔ سہیل ابن عمرو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکتب بسمک اللہم، آپ اس صلح نامے کی ابتدا کریں بسمک اللہم سے۔ یہ الرحمن ہم نہیں جانتے، اللہ ہم جانتے ہیں، الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے، یہ نہ لکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو بسمک اللہم، لکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کہہ چکے تھے کہ آج میرے ساتھ صلح کرنے کے لیے مشرکین مکہ مجھ سے جو کچھ منوائیں گے میں مانوں گا، اللہ کی تعظیم کے خلاف نہ ہو، شرک نہ ہو، جو کچھ منوائیں گے میں مانوں گا۔ آگے کیا لکھا؟ ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل ابن عمرو فوراً بول پڑا، کہنے لگے، کہا اے محمد واللہ
لو نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک، اللہ کی قسم اگر ہم تجھے اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو تجھے آج بیت اللہ سے بھی نہ روکتے، تیرے ساتھ جنگ و جدال نہ کرتے۔ ہم تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، وَلَٰكِنْ نُكْتُبْ محمد بن عبداللہ، ہم تجھے محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھ، محمد بن عبداللہ لکھ۔ غور فرمائیے گا، نبی علیہ السلام یہ جملہ بھی مانتے، یہ جملہ بھی مانتے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ فرماتے یا علی امہ رسول اللہ، صحیح بخاری، امہ رسول اللہ، اے علی لفظ رسول اللہ مٹا دو، لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ صحیح بخاری اٹھائیے، سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ لا لا، نہیں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا امحو کا ابدا، لا امحو کا ابدا۔ حضرات آپ تھوڑا سا غور فرمائیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے علی لفظ رسول اللہ مٹا دو، لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ اور سہیل بن عمر کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے، لفظ رسول اللہ نہ لکھا جائے، ایک لفظ کا جھگڑا تھا۔ سیدنا علی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا لا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم، لا امحو کا ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن علی آپ کو نہیں مٹا سکتا، علی آپ کو نہیں مٹا سکتا۔ غور کریں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لفظ رسول اللہ مٹائیں۔ سیدنا علی کا عقیدہ نوٹ کیجئے، یہاں لفظ رسول اللہ لکھا ہوا مٹانا علی کے نزدیک اتنا بڑا خطرناک ہے جیسے رسول اللہ کی ذات کو مٹانا خطرناک ہے۔ اس لیے یوں نہیں فرمایا علی نے اے اللہ کے رسول میں لفظ رسول اللہ نہیں مٹاتا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، کیا فرمایا؟ لا امحو کا ابدا، میں آپ کو کبھی نہیں مٹا سکتا، آپ کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ حضرات سیدنا علی کا عقیدہ نوٹ کیجئے، جس جگہ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر، میرے آقا کا نام لکھا جائے اس نام کو بھی نہیں مٹایا جاتا، اس نام کو بھی نہیں مٹایا جاتا۔ اور آج تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، محبت کا دعویٰ بھرا ہے، اتنا بڑا قیمتی تو کیک بناتا ہے اور لکھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، عید میلاد النبی محمد الرسول اللہ، یہ لکھتا ہے، چھری تیرے ہاتھوں میں ہے، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیتا ہے پیغمبر کے نام کو بھی، پیغمبر کے لفظ رسول اللہ کو بھی، الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ سب کو لکھا ہوا ٹکڑوں میں بانٹ کر بچوں کو دے دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ لعنت تیری اس محبت پر، یہ عقیدت ہے کہ پیغمبر کا نام بھی تو خود لکھتا ہے، چھری کے ساتھ کاٹتا بھی خود ہے۔ تجھ سے بڑا کائنات میں ظالم نہیں ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظالم۔ اور یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ تو نے شریعت کی حد کو کراس کیا ہے۔ جا، میرا یہ دعویٰ ہے، پوری شریعت کا مطالعہ کر، قرآن کریم کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور قرۂ عرض پر موجود جتنی حدیث کی کتب ہیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں لفظ عشق دکھا دے، لفظ عشق۔ میں یہ مانتا ہوں عشق عربی کا لفظ ہے، عشق لفظ عربی کا ہے، لیکن شعراء دیوانے قسم کے لوگوں کے شاعروں میں عربی میں بھی لفظ عشق ملے گا، قرآن میں حدیث میں محبت کے لیے کہیں لفظ عشق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ محبت کے لیے قرآن و حدیث نے 3 لفظ پیش کیے، ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، اس کا درجہ محبت سے اعلیٰ ہے، اور تیسرا خلت ہے جس کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ خلت خلیلی صرف ایک سے ہو سکتی ہے،
خلت ایسی محبت ہے کہ اس محبت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے تھے اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خلیل، ہمارے دوست، ہمارے پیارے رسول اللہ نے ہمیں وصیت کی۔ ایک صحابی بتا جس نے عربی میں لفظ عشق اللہ کے پیغمبر کے لیے استعمال کیا ہو۔ عشق برا لفظ ہے، اس میں جنون ہے، پاگل پنا ہے، دیوانگی ہے عشق۔ اور تو کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ محبت رسول ہوتی ہے، عشق رسول نہیں ہوتا۔ عاشق اس میں فاعل ہے اور رسول کو تو معشوق بناتا ہے۔ اگر یہ محبت کے لیے تو استعمال کرتا ہے تو تجھے اپنے والدین سے بھی محبت ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے۔ کبھی تو نے کہا کہ میں اپنے والد کا عاشق ہوں، بھائی کا عاشق ہوں، بیوی کا عاشق ہوں، ماں کا عاشق ہوں؟ کہا ہے؟ نہیں۔ اور ظالمو یہ لفظ چھوڑ دو میرے پیغمبر کے لیے، یہ بیعدبی ہے پیغمبر کی۔ عشق رسول بیعدبی ہے، متبع رسول، محب رسول، مطاع رسول، عاشق رسول نہیں ہوتا۔ اگر یہ لفظ ٹھیک ہے تو اپنے باپ کے بارے میں بھی بول، بھائی کے بارے میں بھی بول، بیوی کے بارے میں بھی کہے، والدہ کے بارے میں بھی کہے مجھے اپنی والدہ سے عشق ہو گیا ہے۔ کیوں نہیں کہتا تو؟ کیوں نہیں کہتا؟ یہ لفظ تو نے بولا ہے، رب نے تجھے سزا دی ہے کہ قیامت تک تو نبی کی یہی بے ادبی کرتا رہے گا۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، عشق نہیں کرنا۔ عشق نبی کے لیے بولنا نبی کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ نبی کا ادب ہے، نبی کا احترام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر ان کے سامنے کوئی شخص نبی کی بے ادبی کرتا، صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان ہیں اور یہاں افسوس ہوتا ہے کہ اس برے ترین لفظ کو اپنے مسلک کی بنیاد بنا دیا، پہچان مسلک بنا دیا، اپنی پہچان بنا دیا۔ حضرات محبت فرض ہے، محبت عبادت ہے، محبت کریں۔ عشق رسول کوئی عبادت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یہ پیغمبر کی توہین ہے، اہانت ہے۔ باز آ جاؤ اس ظلم سے، اس اہانت سے۔ میرے پیغمبر کی اہانت نہ کرو، میرے پیغمبر کے ساتھ ظلم نہ کرو، ورنہ ظالم بن جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے۔ یہ کوئی دلیل نہیں، کوئی محبت نہیں۔ یہ محبت کے دعوے، جھوٹے دعوے، برے الفاظ پیش کر کے اور پھر کہتے کیا ہے جی ہمیں اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، ہم اس لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی؟ ہمیں پیغمبر سے محبت ہے اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت نہیں تھی؟ کہا جی میلاد منانے کی دلیل مل گئی ہے ہمیں۔ کہاں سے ملی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سے ملی ہے۔ ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی میلاد بنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت سے ملی ہے۔ کس نے کہا؟ وہ خوابوں والی سرکار ہے، خوابوں والی سرکار جس کو پوری زندگی خواب ہی آتے رہتے ہیں۔ خواب میں کہتا ہے میں خواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ سب کہہ دیں رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے خواب کے اندر 15 سال تک فقہ ابی حنیفہ پڑھتا رہوں۔ اس کا دین ہی پورا خواب پر ہے۔ خواب تو خواب، کبھی لوگوں کے سامنے یوں بھی ڈرامے ہوتے ہیں، بیداری کی حالت میں تقریر چھوڑ کر اٹھ کر گلے لگانے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، میں ان کو ملنے گیا تھا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، رونے لگ جاتا ہے۔ پیغمبر پاکستان میں آئے، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، میں مہمان نوازی کرتا ہوں، میں نے ٹکٹ دیا، سب کچھ دیا، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پیغمبر زندہ تھے، مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے۔ وفات کے بعد پاکستان میں آ گئے۔ تیرا یہ دعویٰ جھوٹا، جھوٹ پر مبنی۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ تو نے پیغمبر سے معانقہ کیا ہے، ملا ہے، تو پھر میرا ایک سوال ہے، یاد رکھ، اس کا جواب دے۔ پیغمبر کے زمانے میں کئی قسم کے لوگ تھے، میں سب کی طرف نہیں جاتا، ایک طرف آتا ہوں۔ پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کی بھی 2 قسمیں تھیں نا؟
جنہوں نے کلمہ پڑھے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، لیکن پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروہ تھے. کچھ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے منافقین تھے، اور کچھ کیا تھے؟ صحابہ کرام تھے. یا تو کہے پیغمبر سے ملاقات ہوئی، اب آگے دو آپشن ہیں، یا تو منافقین والا ہے یا پھر صحابہ والا ہے. پھر دعویٰ کر کے میں صحابی رسول ہوں، تاکہ تجھے ملنے والے تابعی بن جائیں، تاکہ ان پر بھی جنت واجب ہو جائے، جہنم حرام ہو جائے. دعویٰ کر لینا میں صحابی بن گئی ہوں. حضرات، رسول اللہ کی حیات طیبہ میں قریبی شہر یمن میں رہنے والے صحابی نہیں بن سکے. اس وقت پہنچے جب رسول اکرم قبر میں پہنچ چکے تھے، صحابیت کا درجہ نہیں ملا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ. میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت خوابو والی سرکار نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے میلاد منانا ثابت ہے. نبی علیہ السلام نے عید میلاد النبی منائی ہے، اپنی عید، اپنا میلاد منائے. کہاں ہے؟ کتابیں کھول کے بیٹھے. اور کیا کہتے ہیں؟ امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے. روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ. نبی علیہ السلام نے نبوت مل جانے کے کافی عرصہ بعد اپنا عقیقہ کیا. آپ نے ترجمہ سن لیا، اپنا عقیقہ کیا. حضرت صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیے. میں حضرت صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جو حوالہ دیا سنن کبریٰ بیہقی کا، امام بیہقی نے یہی روایت نقل کرنے کے بعد کہا کیا ہے؟ اس پیج پہ نیچے پڑھ کے ان کو یہ بھی تو بتانا جو سامنے بیٹھے ہیں. شرم نہیں آتی لوگوں کا عقیدہ برباد کرتے ہوئے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے آگے فرمایا ہے وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، یہ روایت منکر ہے، پرلے درجے کی بیکار ہے، جھوٹ ہے، پیغمبر کی طرف منسوب کیا گیا. اور حوالہ دیا تلخیص حبیر کا. تلخیص حبیر میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو منکر کہا ہے. اور حوالہ دیا ہے نووی کا. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں میں حوالہ دوا سکتا ہوں، لکھا ہے ھذا حدیث باطل، یہ جھوٹی بات ہے. ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر اسے جھوٹ قرار دی ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے ہی نہیں، پیغمبر کا فرمان ہے ہی نہیں. وہ بات تو الگ رہی عقیقے کی، مانا بھی عقیقہ. عقیقے کو تو نے میلاد بنایا. جو روایت تو نے پیش کی، دنیا کی جس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، ہر محدث نے یہی تبصرہ کیا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. اور تجھے نبی کی سنت سے میلاد مل گئی ہے. کہیں ملتا ہے تو تمہیں خوابوں سے ملتا ہے، خوابوں سے میلاد مل جاتا ہے، میلاد کی دلیل مل جاتی ہے. کس نے خواب دیکھا؟ روایت پر میں بعد میں بات کروں گا، اگرچہ روایت کیا ہے وہ بھی ضعیف ہے. کہتے ہیں کافر نے کافر کے بارے میں خواب دیکھا کہ اس کافر کو جہنم میں تھوڑی سی اللہ نے آسانی دے دی. نبی کی خوشی اس نے کی تھی، اس لیے ہم بھی میلاد بناتے ہیں. دین کیا بنایا؟ کافر کا خواب کافر کے بارے میں دیکھا، کافر کا خواب کافر نے کافر کے بارے میں دیکھا. اور ادھر تجھے سمجھ نہیں آتی، یہ تیرا خواب کافر کا خواب ہے جس نے دلیل جسے تو نے بنایا، اور ادھر دلیل ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور تو کہتا ہے ابو لہب نے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کر دیا. جس لونڈی نے آ کر بتایا کہ ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرے فوت شدہ مرحوم بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا. اللہ نے جہنم کے اندر رکھ کر بھی ابو لہب کو اسی انگلی سے پانی دیا ہے، دودھ دیا ہے، شہد دیا ہے. میں پوچھتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہوں، ہلاک ہوں. 2 ہاتھوں کی 10 انگلیاں ہیں یا 9 ہیں؟ 10 انگلیاں ہیں تو دونوں ہاتھ، یہ انگلی بھی اسی میں ہے. ما اغنی عنہ مالہ، وہ لونڈی اس کا مال تھا. اللہ فرماتا ہے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کسب، اس نے جو بھی کمایا ہے، جو کام کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا.
اور تو نے میلاد منانے کی دلیل بنا لی اس خواب کو جس خواب کو ایک کافر نے دیکھا تھا۔ کافر کے متعلق خواب کائنات میں صرف ایک ہستی کا اللہ کی وحی ہے، اور وہ ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہر خواب اللہ کی وحی، آپ کی ہر تعبیر اللہ کی وحی۔ آپ کے بعد کائنات میں کسی شخص کے ہر خواب کو اللہ کی وحی نہیں کہہ سکتے، اور ہر تعبیر کو بھی اللہ کی وحی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ خواب دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی وحی نہیں ہے ہر خواب، اللہ کی وحی ایک ہی شخص کی تعبیر ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دلیل مل گئی میلاد منانے کی، میلاد منا لیا، محبت کر لی، اور کیسی محبت کی، بھنگڑے ڈالے، ناچ گانے، شور شرابہ، ساری چیزیں جو پیغمبر مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جن جن چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا، وہی آپ کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے کی۔ اگر پیدائش کی خوشی کرنی ہے، پیدائش کی خوشی مومن اور مسلمان کو ہر وقت ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جب پیغمبر آ گئے، اب مومن کا ایک ایک سانس پیغمبر کی محبت میں نکلنا چاہیے۔ یہ محبت ہے، یہ عظمت ہے، یہ عبادت ہے۔ حضرات، پیغمبر دنیا میں آئے، پیغمبر نے اپنا یوم ولادت کس طرح منایا ہے؟ حدیث اگر ملتی بھی ہے تو حدیث میں انتا ملتا ہے نبی علیہ السلام ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر پیر کے سوموار کے دن روزہ رکھتے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ پیغمبر نے ساری بدعات کا توڑ کر دیا، روزہ رکھ کر بتا دیا کہ جس دن عید ہو روزہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور روزہ ہو تو عید ہو سکتی نہیں۔ پیغمبر نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے بتایا کہ قیامت تک میری پیدائش کے دن کوئی عید منا سکتا ہی نہیں، کوئی نہیں منا سکتا۔ جائیے، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی ایک مرتبہ بھی اپنا میلاد نہیں منایا، منانے کا حکم دیا نہیں دیا۔ تو پھر ہمارا سوال یہ ہے، آپ جو یہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے یا گناہ کا کام ہے؟ ایک تو جواب ملنا چاہیے۔ یہ جو عید منائی جاتی ہے ثواب کے لیے ہے یا گناہ کے لیے؟ گناہ کے لیے تو کہہ نہیں سکتے آپ، ثواب کے لیے کہیں گے تو ہمارا سوال اوپر اور آ جائے گا کہ ثواب کے لیے ہے تو پھر تو نیکی ہوا نا، اور نیکی ہے تو نبی نے کیوں نہیں کی؟ رب تو کہتا ہے کہ کوئی کائنات میں نیکی ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے پیغمبر محروم دنیا سے چلا جائے۔ وہ نیکی ہو نہیں سکتی کہ پیغمبر نہ کرے دنیا سے چلا جائے اور وہ نیکی ہو۔ آنا اول العابدین، میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں، جو عبادت ہوگی وہ محمد الرسول اللہ کریں گے یا صحابہ کو کرنے کا حکم دیں گے۔ کسی ایک صحابی نے آپ کی عید منائی نہیں۔ کل قول و فعل لم یثبت عن الاصحاب فهو بدعۃ، کوئی قول کوئی فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ وہ صحابہ سے ثابت نہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضرات، ساری باتیں چھوڑ کر بات اختتام پر لے جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے کوئی ایک آیت لے کر آئیں جس سے ثبوت ملتا ہو نبی کی پیدائش کے دن عید منانے کا۔ نبی کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ لے کر آئیں، نہیں ملتی۔ نبی کے صحابہ کے اقوال سے لائیں، نہیں ملتا۔ قرۂ ارض پر جتنی کتب احادیث موجود ہیں، جس محدث نے بھی وہ کتاب لکھی ہے، کوئی سروکار نہیں۔ صرف اتنا مطلوب ہے کہ اس حدیث کی کتاب کے اندر باب دکھا دے جس باب کا نام اتنا لکھا ہوا ہو، عید میلاد النبی، یہ باب کا نام ہو، صرف کوئی نیچے حوالہ نہیں، صرف یہ باب ہو، نہیں ملے گا۔ حدیث کی قرۂ ارض پر جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں
باب ملے گا، باب العیدین، دو عیدوں کا بیان۔ کتنی؟ دو عید، تیسری ہو ہی نہیں سکتی۔ عیدین، دو عیدوں کا بیان۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، حدیث میں نہیں ملتا۔ فقہ کی کتابیں ساری فقہ چھوڑیں، ایک فقہ ہے امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ الباری، لائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر جتنی اس کائنات میں کتابیں موجود ہیں، فقہ کی ساری کتابیں لائیں، کسی ایک کتاب کے اندر یہ باب قائم ہو، باب عید میلاد النبی، یہ باب دکھا دیں، صرف باب، عبارت نہیں مانتا، باب دکھا دیں۔ فقہ کی ساری کتب میں یہی باب ملے گا، عید، باب العیدین، دو عیدوں کا بیان۔ کسی فقہ میں نہیں، صحابہ کے اقوال میں نہیں، صحابہ کے عمل میں نہیں، حدیث مرفوع میں نہیں، قرآن کریم میں نہیں، یہ عمل لائے کہاں سے؟ اختصار کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا، میں بتاؤں آپ کہاں سے لائے ہیں۔ آپ لائے ہیں 4 صدی ہجری کے فاطمی بادشاہوں سے لائے ہیں، اور یہ فاطمی کون تھے؟ وقت ہو چکا ہے، اختصاراً تعارف کراتا ہوں۔ یہ فاطمی نہیں تھے، انہوں نے اپنی نسب چینج کیا، سیدہ فاطمہ کی طرف نسبت کی، اس لیے کہ یہ رافضی تھے۔ اصلاً یہ کون تھے؟ اصلاً یہ عبیدی تھے، عبیدی جین، جتنی تاریخ کی عربی کتابیں پڑھ لیں، عبیدی جین۔ اور یہ نسل کون سی ہے؟ ابن سبا یہودی کی نسل سے ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے میلاد نبی ایجاد کیا، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایجاد نہیں کیا، بلکہ سال کے اندر 13 عیدیں انہوں نے قائم کی، 2 اصل عیدوں کے علاوہ 13 عیدیں۔ کون سی؟ سال کا پہلا دن بھی عید، آخری دن بھی عید، رجب کی پہلی تاریخ کو بھی عید، 15 کو بھی عید، شعبان کی پہلی کو بھی عید، 15 کو بھی عید، نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن عید، سیدنا علی کی ولادت کے دن عید، سیدہ فاطمہ کے ولادت کے دن عید، سیدنا حسن کی ولادت کے دن عید، سیدنا حسین کی ولادت کے دن بھی عید، اور جو موجودہ خلیفہ ہو اس کی ولادت کے دن بھی عید۔ یہ 13 عیدیں نکالی ہیں کس نے؟ فاطمیوں نے۔ جائیے، پیغمبر کی حدیث ہے، جو اپنا نسب چینج کرتا ہے، لعن اللہ من انتسب الی غیر ابی ہے، جس نے اپنا باپ چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، وہ دنیا کا لعنتی شخص ہے۔ ان لعنتیوں نے یہ عید قائم کی ہے، اور تو نے مسلمانوں کے تہواروں میں اس کو قائم کر دیا، ثواب کا باعث بنا دیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ جا، اس سے کوئی اور تاریخ ملے، اس سے پیچھے ملے، بتا، صحابہ سے ملے، تابعین سے ملے، نہیں مل سکتی، چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ آخر میں کہوں گا، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں یہ ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وما علیہ الا البلاغ۔